آپ کے پاس آئے تو ان کو عزت نہیں دیتے. یہ کہتے ہیں کہ نیشنلسٹ جو ہیں لبریشن فرنٹ والے یہ کسی کی عزت نہیں کرتے. نہیں کر سکتے. ہم ان لوگوں کی عزت نہیں کر سکتے جنہوں نے اس ریاست کو تقسیم کیا, جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے اس ریاست کو تقسیم کیا. آج ہمارے بچے, ہماری چوتھی 5ویں نسل جو ہے وہ اس ریاست سے بیرون ممالک میں جا کر مزدوری کرنے پر مجبور ہے. ہم ان کی عزت نہیں کر سکتے. جب یہ آپ کے پاس آئے, یہ الیکشنوں میں آپ کے پاس آئے, یہ ووٹ کے لیے آپ کے پاس آئے, یہ کسی سکیم کے لیے آپ کے پاس آئے, یا کسی جعلی منسٹر کی عزت کے لیے آپ کے پاس آئے, تو اس بار عزت نہ کریں. اس بار جوتوں کے ہار ان کے گلے میں ڈالیں اور بلکہ ان کو جوتیاں ماریں جو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں, جنہوں نے مظفر آباد کے اندر ہمارے ان بچوں کا قتل کیا جو آپ کے اور ہماری نسلوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے. ان کی ہم عزت نہیں کر سکتے. 2 باتیں میں نے کہی تھی. ایک بات کہ طاقت عوام ہے, یہ آپ نے دیکھ لیا کس طرح آپ نکلے تو آپ نے اپنے حقوق حاصل کر لیے, اور پورے حقوق حاصل نہیں ہوئی, صرف 2 شیٹیں اس کی حاصل ہوئی. ابھی اس کے امتحان اور بھی ہے, ابھی یہ جنگ باقی ہے, ابھی آپ نے کھڑے رہنا ہے. ایک یہ ہو گئی بات. دوسری بات جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کون سے اختیارات ہیں, یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. جن کو ہم سمجھتے رہے کہ یہ طاقتور ہیں, یہ ہمارے علاقوں میں آتے ہیں, یہ ہمارے محلوں میں آتے ہیں, تو ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے, ان سے گفتگو نہیں کر سکتے کہ چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائے, راجہ صاحب ناراض نہ ہو جائے. لیکن جب ہم نے 1 سال ان کے ساتھ مذاکرات کر کے دیکھ لیا کہ ان کے پاس خدا کی قسم کوئی اختیار نہیں ہے سوائے کسی چپراسی کو ادھر سے اس کو ٹرانسفر ادھر کرنے کے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہ جی سی او مری آیا, وہ چیف سیکرٹری آیا, وہ آئی جی پولیس جو ہے وہ پاکستان سے آیا, اس نے آ کر 10 منٹ کے اندر نوٹیفکیشن جاری کر دیا. پر ہم یہ سمجھتے رہے کہ طاقت اس مظفر آباد کی اسمبلی کے پاس ہے, اختیارات اس مظفر آباد کی اسمبلی کے پاس ہے, تو وہ بالکل ننگے ہو گئے ہمارے سامنے, بالکل واضح ہو چکا ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بطور کشمیری قوم کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ جن کو ہم یہاں سے 75 سالوں میں ووٹ دے کر بھیجتے رہے مظفر آباد کی اسمبلی کے اندر کہ جائیں ہمارے لیے بات کریں, جائیں ہمارے مسائل پر بات کریں, ان کے حل کے لیے جدوجہد کریں, جائیں پاکستان سے ہمارے لیے بات کریں, اور ہمارے مسائل کے ہم کو یہ سمجھتے رہے کہ یہ مسئلہ کشمیر کو حل کروائیں. ہم یہ سمجھتے رہے کہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی جو ہے وہ مظفر آباد کی اس لولی لنگڑی اسمبلی سے وابستہ ہے. وہ میں پچھلے دنوں ایک تقریر سن رہا تھا, ایک آپ کے یہاں کے حاجی صاحب, حاجی یعقوب صاحب تقریر کر رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کوئی بڑا کام لینا ہے, میں مظفر آباد اسمبلی کے اندر جاؤں گا, آپ مجھے ووٹ دے کر وہاں پر بھیجیں تو میں اس ریاست کو آزاد کرواؤں گا. میں شرم دلانا چاہتا ہوں جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے, اس کی اس بات پر جوتے مارنے چاہیے تھے. تمہاری کیا اوقات ہے, تم کیا کسی اس ریاست کو آزادی دلاؤ گے؟ تم سے جو ہے یہاں کے اس 4000 مربع میل, کوئی 84,000 مربع میل کی بات نہیں ہے, صرف 4000 مربع میل کی بات ہے. یہاں کے لوگوں کو 75 سالوں میں تم آٹا نہ دے سکے, یہاں کے لوگوں کو تم 75 سالوں میں بجلی نہ دے سکے, یہاں سڑکوں کی حالت جو ہے وہ بہتر نہ ہو سکی, تعلیم کا معیار نہ بہتر ہو سکا, روزگار نہ ہو سکا, صحت کا معیار بہتر نہ ہو سکا, اور تم جو ہے وہ بڑھ کے مار رہے ہو ہم مودی سے لے کر دیں گے آزادی, ہم جو ہے وہ ٹکرا جائیں گے آپ کی آزادی کے لیے. خدا کا خوف کرو, تمہاری شکلیں ہیں ٹکرانے والی, تمہاری شکلیں نہیں ہیں ٹکرانے والی. تم جو ہے وہ پاکستان کے ایک 2 نمبر اس چوکیدار اور ہوادار کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر سکتے. تم مودی سے ٹکرانے کی باتیں کرتے ہو. مودی سے ٹکرائے گا کون؟ مودی سے ٹکرانے والے اس ریاست جموں کشمیر کے بیٹے ہیں, مودی سے ٹکرانے والا یہ مقبول بھٹ ہے, مودی سے ٹکرانے والا یہ یاسین ملک ہے. تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم مودی سے, تم بھاجپا سے, تم یہاں کے کسی ہوادار کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکتے. تو جو بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, جو بات جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آپ سے کہتی ہے کہ 75 سالوں میں آپ نے
इन नाम देहात हुक्मरानों को इस मुजफ्फराबाद की असेंबली को आजमा कर देख लिया। कभी घोड़ा आ रहा है, कभी कोई शेर आ रहा है, कभी कोई तीर आ रहा है, कभी कोई बल्ला आ रहा है, कभी कोई गधा आ रहा है, सारे के सारे गधे आजमा कर देख लिया। खुदा के लिए बस करे आप 75 सालों में आपने इनको आजमा कर देख लिया। 1 इंच इनसे जो है वो फता नहीं हो सकती। 1 इंच का जो टके का काम है इस मुजफ्फराबाद की असेंबली ने वो नहीं किया। उल्टा हमारे वसाइल पे कब्जा किया, हमारे वसाइल को लूटा, हमारे नौजवानों को मजबूर किया कि वो उनको यहाँ पे रोजगार न मिले और हम इंतजार करते हैं कि हमारा बच्चा 18 साल का हो जाए, इसका पासपोर्ट बने और फिर कोई 2 नंबर एजेंट ठंडा फिर टंकी लगाओ इसकी बन जाओ जी, किसी तरीके ना इसकी यूनान बन जाओ या इटली बन जाओ, सेटल हो जाए।